ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں، گھر ہیں جن کے باہر کے حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے میٹیریل ہے، اس کے ساتھ اتنے خوبصورت ہیں کہ باہر سے دیکھے تو اندر نظر آ رہا ہے، اندر سے دیکھے تو باہر نظر آ رہا ہے۔ تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ 4 کام۔ تو چوتھا کام کیا ہے کہ جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ اس وقت نوافل ادا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ جو فرضوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہوتی ہے یہ رات کی ہوتی ہے۔ 5 فرض ہیں، اس کے ساتھ سنتیں ہیں، سنت موقدہ کے فضائل جو ہے وہ باہر زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد ہے رات میں پڑھے، خواہ رات کے آخری پہر پڑھے، آدھی رات کو پڑھے، شروع رات میں پڑھیں، یہ سب صلاۃ اللیل میں ہی آتی ہے۔ ہاں، ان میں جو تہجد ہے وہ اس کی ایک صلاۃ اللیل کی، یعنی کہ رات کی نمازوں کی بھی ایک بڑی اعلیٰ قسم بن جاتی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ جو تہجد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرض تھی، ہے افضل نبی ہیں، افضل ہستی ہیں، تو ایک افضل عبادت کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کے لیے کمپلسری نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو اوبلیگیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا، دوسروں کے لیے آپشنل تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل، فرمایا کہ اے حبیب رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، تہجد کرو یعنی نیند چھوڑ کے تہجد پڑھو، فرمایا یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود خاص ہیں تو خاص آپ ہی کے لیے اس نماز کو لازم کر دیا گیا جدا گانا، لیکن ہمارے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے، سنت مستحبہ۔